تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ریاض خان آپ نے کاغان ویلی کے لیے جو آپ اب آگے جا کے پروگرام بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگر وہ امپلیمنٹ کر گئے، اور اس میں سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوگا یہ امپلیمنٹ کر رہا۔ میں ساری دنیا میں پھرا ہوا ہوں، میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، آسٹریا دیکھا ہے، جو دنیا کی خوبصورت، یورپ کی خوبصورت ترین جگہ مانی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے، یہ صرف کاغان ویلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں، جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں بخشتا ہے، شکر تو تب ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کریں ہم۔ تو آج نے پریزنٹیشن دی ہے، ریاض خان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی آپ یہ گارڈز یا نگہبان یہ سارے مقامی لوگوں سے چنیں، یہیں لوگوں کو پورا طرح پتہ ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے، یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے، اور یہی اس سارے علاقے میں صفائی کر سکیں گے۔ کیونکہ جو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو درختوں کا ہمیں خطرہ ہے نا کہ درخت کاٹے جاتے ہیں، دوسرا یہ جو کنہار دریا ہے اس کے اندر ہر قسم کی گندگی پھینکی جاتی ہے، سیوریج جاتی ہے۔ تو آپ کو ریاض خان، آپ کو اور آپ کی جو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کا چیلنج یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹورزم آ رہی ہے، اب پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، آپ سختی سے امپلیمنٹ کریں۔ میں نے ہوٹل کے ایسوسیشن کے لوگوں کو ملا ہوں، ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گندگی نہ پھیلائے، صفائی۔ ہمارے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے۔ صفائی کا بہت بڑی اہمیت ہے پاکیزگی کی ہمارے دین میں، تو آپ نے پوری طرح زور لگانا ہے، اسٹرکٹ پنشمنٹ دیں۔ آپ نے ویسٹ ڈسپوزل، گندگی اٹھا کے لے کے کدھر جانا ہے، اس سے پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ اب نئے پاکستان میں یہ نئی سوچ ہے۔ پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا، ساری گندگی ساری جگہ پڑی ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے۔